بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، ماہ محرم کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے. ماہ محرم یہ واقع ہجرت کی یاد دلاتا ہے. جب بھی یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہ محرم کا مہینہ مسلمانوں سے پکار کے کہتا ہے، اے مسلمانوں، اپنے بزرگوں اور اسلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقع ہجرت کی یاد کو تازہ کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خاطر مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کر تشریف لائے. اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی ہجرت فرمائی، بعد نے حبشہ کی اور پھر مدینہ کی بھی ہجرت فرمائی. تو یہ اس لیے کہ جو قوم اپنے بزرگوں کے کارناموں کو، ان کی روایات کو اور ان کی تاریخ کو یاد رکھتی ہے، وہ قوم بڑی غیور اور غیرت مند مانی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، تصور کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ آپ کے غیرت کے جذبے کو ابھارا جائے. اسی طریقے سے حدیث پاک میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اس غیرت کو ابھارتے ہوئے، لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب. کہ آدم کی اولاد کو یعنی انسان کو اگر سونے کی ایک وادی مل جاوے تو وہ دوسری کی تمنا کرے گا، اور اگر دو مل جائیں تو تیسری کی کرے گا، اور تیسری مل جائے تو چوتھی کی تمنا کرے گا. آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ یہ تمہاری بھوک ایسی بھوک ہے کہ اس سے تمہارا پیٹ بھر نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ مرنے کے بعد قبر میں جب ڈال دیا جائے گا تب ہی یہ بھوک ختم ہو سکتی ہے، زندگی میں یہ بھوک ختم نہیں ہو سکتی. تو اس حدیث میں ہمارے حرص کے جذبے کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان بڑا حریص ہے. ہمارے اندر اس جذبے کو ابھارا گیا ہے کہ آپ آدم کی اولاد ہو. علماء نے لکھا ہے کہ ابن آدم کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ ہمارے اندر غیرت پدری کو بیدار کیا جائے، اس لیے کہ ہم آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ہمارے باپ تو ایسے نہیں تھے. جب ہمارے باپ ایسے نہیں تھے تو ہم ایسے کیوں نکل آئے؟ ہم آدم کی اولاد ہیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام اتنے حریص نہیں تھے. تو اولاد کو کچھ تو خیال کرنا چاہیے کہ ہم کس باپ کے بیٹے ہیں، اس لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر غیرت پدری کو بیدار کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا. اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بنی یعقوب سے نہیں تعبیر کیا، بنی یعقوب سے نہیں خطاب کیا، بلکہ بنی اسرائیل سے خطاب کیا. اور بنی کے معنی ہوتا ہے اولاد، اور اسرائیل کا معنی ہوتا ہے، اسرا کے معنی بندہ اور ایل کے معنی اللہ، یعنی اللہ کے بندے کی اولاد. اس بات سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے ان کے اندر بھی اس جذبے کو ابھارا ہے کہ تم اس انسان کی اولاد ہو جو سراپا اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کیا کرتا تھا. تمہارے اندر یہ سرکشی کہاں سے آ گئی؟ تو معلوم ہوا کہ آباء و اجداد کی تاریخ سے قوم کے اندر غیرت کے جذبات پیدا کیے جاتے ہیں. اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسلام کے لیے کیسی تکلیفیں برداشت کی، کچھ لوگوں کو مکہ چھوڑ کر حبشہ جانا پڑا، کچھ کو پھر مدینہ جانا پڑا، سارے گھر بار کو سب کچھ کو چھاڑ کر ہجرت کر کے یہاں تک کہ بیت اللہ کو بھی چھوڑنا پڑا. لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے عربی کا ایک شعر پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا پھر کبھی ایسا وقت آئے گا کہ ہم ایسی جگہ پھر موجود ہوں گے کہ جس جگہ بیٹھ کر ہم خانہ کعبہ کو دیکھ سکیں. یاد رہے ہمارے بزرگوں نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اتنی قربانیاں دی کہ ہجرت کر کے آئے.
ہماری تاریخ اسی سے وابستہ ہے. ہمارے اندر اپنے اکابر و اسلاف کی عظمت و احترام پیدا ہونا چاہیے کہ غیرت کا جذبہ پیدا ہوگا تو ماہ محرم یہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم بھی دین کی خاطر، دین کی سربلندی کے لیے اسی طریقے سے اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرو. ہجرت کرو، اپنے گھروں کو چھوڑو، ہجرت کرو، گناہوں کو چھوڑو، ہجرت کرو اللہ رب العزت کے دین کو پھیلانے کے لیے. تم بھی زمین میں پھیل جاؤ. تو یہ ماہ محرم ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر ایک جذبے کو بیدار کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ جذبہ عطا فرمائے اور قربانی کے جذبات کو ہمارے اندر جا بیدار کرے، اور جو بزدلی کو اور اسی طریقے سے کم ہمتی کو اللہ تعالی ختم فرمائے. آمین ثم آمین.